السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 9th کلاس کی ہمارے چینل کے اوپر یہ 5ویں ویڈیو ہونے جا رہی ہے، جس ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کو بتائیں گے 9th کلاس ترجمہ القرآن کا پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ترجمہ القرآن کے پیپر پیٹرن کو جانتے ہیں، اور اسی 2-3 منٹ کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پورا پیپر پیٹرن، اپنے سلیبس کی کوریج اور کون کون سی صورتیں ہم پڑھیں گے اس کے متعلق انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے۔ تو یہ میرے پاس جو ہے یہ ترجمہ القرآن 9th کلاس کا ایک پاسٹ پیپر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ القرآن کے پیپر کے اندر صرف اور صرف 10 نمبر کے MCQs آتے ہیں۔ یہ MCQs عام طور پر صورتوں کی مشقوں میں سے، الفاظ، معانی یا پھر صورتوں کے خلاصوں میں سے دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے انشائیہ پیپر کی بات کریں تو اس کے اندر جو حصہ اول ہوتا ہے یعنی سیکشن نمبر 1، اس کے اندر سوال نمبر 2، کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔ اب 8 سوال دیے ہوں گے جن میں سے آپ نے 5 کے جواب دینے ہیں۔ سورہ انبیاء کے مطابق ان لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ دوسرا سوال، سورہ شعراء میں مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو کیوں متوجہ کیا گیا ہے؟ تیسرا سوال، سورہ سجدہ کے مضامین میں سے 2 نکات بیان کیجئے۔ چوتھا سوال ہے، سورہ سبا کے آخر میں کیا بیان ہوا ہے؟ پانچواں سوال، سورہ یاسین کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجئے۔ چھٹا سوال، سورہ صفت کا خلاصہ تحریر کیجئے۔ جو 7واں اور 8واں سوال ہے ہمارے پاس، یہ آیات کے کچھ پارٹس لیے گئے ہیں، آپ نے ان کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے، یعنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا ہے ان کو اردو کے اندر۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 3 ہوگا، جو کہ ہوگا آپ کے پاس 8 کل الفاظ دیے ہوں گے جن کے آپ نے معانی درج کرنے ہیں۔ تو ان 8 میں سے آپ نے کل 5 کے معانی درج کرنے ہیں، جن میں سے ہر ایک کے آپ کو 1 نمبر ملیں گے۔ ٹوٹل آپ 5 لکھیں گے تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ اوپر 5 سوالات لکھنے کے آپ کو ہر سوال کے 2 نمبر ملیں گے، اور ٹوٹل آپ کو 10 نمبر ملیں گے ہر سوال لکھنے کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کے پاس 5 آیات دی گئی ہوں گی، وہ آپ کی صورتوں میں سے دی ہوگی، جن میں سے آپ نے 3 کا بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو اس کے آپ کو ہر آیت کے 3 آیات آپ لکھیں گے، ہر آیت کے آپ کو 5 نمبر ملیں گے، تو کل ملا کے آپ کو 15 مارکس دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پیپر کا آخری سوال حصہ دوم میں سے ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس 2 لانگ دیے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک پر ایک موضوع سا نوٹ تحریر کریں، تو آپ 2 لانگ میں سے جب ایک لانگ حل کریں گے تو اس کا آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے۔ تو کل آپ کے ہو گئے ترجمہ القرآن کے پیپر کے 50 مارکس۔ اگر ہم اس کی بات کریں کہ آپ نے سلیبس کہاں سے کور کرنا ہے، کہاں سے یاد کریں، کیا کریں، تو ترجمہ القرآن کا سلیبس کور کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس کل جتنی صورتیں دی گئی ہیں آپ نے ان کا 4th پارٹ کر لینا ہے، یعنی آپ کے پاس 5 صورتیں دی ہوئی ہیں تو آپ نے پہلی 3 کم از کم تیار کر لینی ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ چوتھی بھی تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کے 50/50 آ جائیں گے۔ پچھلے 2 سالوں کے اندر ہمارے پاس ماشاءاللہ بچوں کے 50/50 بھی ترجمہ القرآن کے اندر آ چکے ہیں۔ ترجمہ القرآن ایز کمپیئر ٹو دا ادر سبجیکٹس اتنا مشکل مضمون نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مضمون کلیئر ہو جائے گا۔ تو آپ نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا اور اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور ترجمہ القرآن کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا۔ ہمارے بچے عام طور پر سائنسز کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن آرٹس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آرٹس میں ان کے نمبر کم آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے میرٹ نہیں بن پاتے۔ تو آپ نے ایز کمپیئر ٹو سائنس یہ جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، ترجمہ القرآن، اسلامیات ہو گیا 100 نمبر کا، اردو ہو گیا 75 نمبر کا، انگلش ہو گیا 75 نمبر کا، ان مضامین کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔